اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوشیوں کا تہوار، رنگوں کی بہار، ہر چہرہ سرشار۔ عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد داتا دربار مسجد میں مفتی رمضان سیالوی کی امامت میں نماز عید پڑھی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم سمیت شہر بھر کی مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ علماء نے خطبات میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے پر روشنی ڈالی۔ ملک کی ترقی اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ لاہور رنگ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے عید کے پیغام میں کہا، آج کے دن ہمیں قومی یکجہتی، آئینی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے غمگین ہیں۔ ان کی تکلیف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان نے عید کو اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کا مظہر قرار دیا۔ اہل خانہ سے دور سرحدوں پر مامور جوانوں کی ہمت کو سراہا۔ شہداء اور غازیوں کی خاندانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن و خوشحالی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن، نواز شریف نے جاتی عمرہ، گورنر پنجاب نے بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور ان کے بھائی سلمان شہباز نے اپنے والد کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ اور دیگر نے وزیر اعظم کے ہمراہ نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امت مسلمہ اور اہل پاکستان کو عید مبارک۔ خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ اپنے پیغام میں کہا، دعا ہے عید دنیا کے ہر شہر میں امن کا پیغام لائے۔ آج ہر مسلمان کو حقیقی اور پائیدار خوش نصیبی ہو۔ عید احساس کا نام ہے، عام آدمی کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ یہ کیسی عید ہوگی کہ ہمارے قریب کوئی بھوکا رہ جائے۔ میں نے احساس ذمہ داری کے تحت خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ وزیر اعظم کا چھوٹی عید کا بڑا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ حکومت 24 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کرے گی۔ مہنگائی کا نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ صورتحال یہی رہی تو مزید اضافے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت کا یوم پاکستان پر قیدیوں کے لیے 100 روز کے معافی کا اعلان۔ معمولی جرائم میں قید کاٹنے والوں کی سزا کم کر دی گئی۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ صدر پاکستان کی جانب سے سزاؤں میں کمی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میٹھے عید پر میٹھے پر ہاتھ صاف۔ صبح سویرے خواتین نے کچن کا محاذ سنبھالا۔ بناؤ سنگھار سے پہلے انواع و اقسام کی ڈشز تیار کیں۔ کہیں شیر خورما بنا تو کہیں سوئیوں کی خوشبو مہکتی رہی۔ ہر دل عزیز کھیر بھی ہر گھر کو پیاری۔ بچہ پارٹی نے رس ملائی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ خواتین نے میٹھی میٹھی ڈشز سے توازے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بچوں نے بڑوں سے عیدی بٹور لی۔ کسی نے ماما پاپا سے، کسی نے چاچا چاچی اور کسی نے ماموں ممانی سے عید بٹوری۔ کوئی دادا دادی اور کوئی نانا نانی سے عیدی وصول کرتا دکھائی دیا۔ بچہ پارٹی عیدی بٹورنے کے بعد خرچ کرنے کے مشن پر نکل پڑی۔ کوئی جھولے لے گا تو کوئی مختلف کھانوں پر پیسے خرچ کرے گا۔
عید اکٹھی کرنے کے بعد خرچ کرنے کا مشن، بچہ پارٹی نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ بچے کہتے ہیں عیدی اکٹھی کی ہے مگر اب بھی خرچہ بابا کا ہی کروائیں گے۔ عید الفطر کا دن اور سہانا موسم، لاہوریوں کی بڑی تعداد نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں خوبصورت موسم اور عید کا دن خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ سے یادگار کے طور پر محفوظ کر کے اس دن کو خوب یادگار منا رہے ہیں۔ عید کی نماز پڑھی ہے جسی طرح ہی، اور فیملی کے ساتھ آئے ہیں موسم انجوائے کرنے اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے بھی آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ لاہور کا موسم بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی ہو رہا ہے۔ بہت اچھا محسوس ہوا ہے، تو یہاں پر سیکورٹی بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر کافی زیادہ فیملیز بھی آئی ہے، انجوائے کر رہی ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ عید کی نماز بھی پڑھی ہے، آج پہلا دن ہی ہے عید کا، بہت اچھا گزرا ہے۔ رمضان کے بعد کھانوں کی شروعات، طبی ماہرین نے روزوں کے بعد کھانے پینے میں احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری کھانے پینے میں مرچ مسالہ والی اشیاء اور ٹھنڈے مشروبات استعمال نہ کریں، بے احتیاطی برتنے سے میٹھی عید کی خوشیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ اکثر ہماری جو لوگ ہیں وہ زیادہ دعوتیں وغیرہ کا آتے اور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے معدے کا ایک روٹین بنا ہوتا ہے، سحری اور افطاری کا ٹائم ہم صرف کھانا کھاتے ہیں، تو اگر ہم ایک دن اتنا زیادہ کھانا کھائے یا مرچ مسالوں والا کھانا کھائے تو اس سے ظاہری بات ہے ہمارا جو معدہ ہے وہ خراب ہوگا۔ عید کی خوشیوں میں شہری بچھڑے پیاروں کو نہ بھولے، شہریوں کی بڑی تعداد کی قبرستانوں میں پیاروں کی قبروں پر حاضری، فاتح خوانی، کسی نے پھول رکھے تو کسی نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں، مغفرت کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ محبت پیدا کی کہ الحمدللہ ہم اپنے اس مبارک دنوں کے اندر اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، جن کی وساست سے ہم عالم اسلام کے لیے اور دین کے لیے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور میں یہی میسیج دوں گا اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو کہ جو ہے نا اپنے بزرگوں کو بھی اس خوشیوں کے موقع میں یاد رکھا کریں۔ اس وقت عید کا تہوار جنگ کے سایوں میں گھرا ہے اور ہمارا دل ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تڑپ رہا ہے جنہوں نے اس جنگ میں اپنے پیارے کھو دیے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں کھو دی ہیں۔ عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے اور اس برس بوجھل دل کے ساتھ جو عید منا رہے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ دنیا میں جلد از جلد امن قائم ہو۔ پوری قوم کو حکومت پنجاب کی طرف سے دلی عید مبارک۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے پیغام میں کہا، اس سال عید کا تہوار جنگ کے سایوں میں گھرا ہوا ہے، ہمارے دل ان بہن بھائیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں جنہوں نے جنگ میں اپنے پیارے کھو دیے۔ اس برس ہم بوجھل دل کے ساتھ عید منا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ وقت جلد گزر جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی عید پر مبارکباد، پیغام میں کہا، نادار اور معاشرے کے محروم طبقات ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، امت پر مشکلات اور اغیار کی ریشہ دوانیوں کی رد کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے قوم کی رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو قبول کرے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ کی عید الفطر پر وطن کو عید کی مبارکباد، کہتے ہیں یہ خوشی کا دن ہمیں محبت، رواداری اور باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے، آئیں ہم سب مل کر ایک پرامن اور ہم آہنگ معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عید پر وسائل سے محروم بچوں کی تعلیم کا عزم کریں، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا عید پر پیغام، کہا عہد کریں کہ کسی کم وسیلہ بچے کو تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیں گے، ہر فرد ایک کم وسیلہ اور یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھے، اس عید کم از کم ایک کم وسیلہ بچے کی تعلیمی کفالت کا عزم کریں۔ میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور اسپیشلی آپ کے ویورز کو۔ آج کا دن بہت اچھا خوبصورت گزر ہے، آپ کو پتہ ہے میٹھی عید ہوتی ہے، پورا مہینہ جو ہوتا ہے آپ روزے رکھتے ہو، آپ تراویحاں پڑھتے ہو، الحمدللہ قرآن ختم کرتے ہو، تو اس کے بعد عید کا یہ جو دن ہوتا ہے اس میں بہت خوشیاں ہوتی ہیں۔ آج بھی صبح عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سب کو عید ملی، اور بچپن کی عید کے تو مزے آپ کو پتہ ہے بالکل ہی فرق ہوتے تھے۔
चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की कौम को ईद की मुबारकबाद। लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू में कहा, बचपन की ईद की खुशियां अपनी जगह खास अहमियत रखती थीं, मगर अब ईद मनाने का अंदाज बदल चुका है। दूसरों के साथ खुशियां बांटने में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने मस्जिद उल इमरान में नमाज ईद अदा की। अहम सियासी शख्सियात भी इनके हमरा रहीं। नमाज के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। सूबाई वजीर अवाम में घुल मिल गए और इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया। सूबाई वजीर लेबर मोहम्मद मंशाउल्लाह की तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर खुशियों, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आई है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की इबादत, रोज़ों और दुआओं को कबूल फरमाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ईद सादगी से मनाने की अपील। जामिया मस्जिद सैयद मौदूदी इंस्टीट्यूट में नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब में कहा, ईद पर आलिम इस्लाम की क़यादत उम्मत को इत्तेहाद उम्मत का तोहफा दे। अमरीका, इजराइल और भारत उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ शैतानी तस्लियत है। आलिम इस्लाम की क़यादत ईरान को हिदायत के साथ अमरीका, इसराइल के खिलाफ भी ज़बान खोलें। IG पंजाब अब्दुल करीम के अहलियान लाहौर समेत सूबे भर के शहरियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, शहरियों को पुरअमन और महफूज माहौल में मजहबी फरीज़ा की अदायगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अलर्ट हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईद के पुरमसरत मौके पर शहदाए पुलिस के अहले खाना के साथ खुशियों में शरीक हैं। लाहौर पुलिस एक खानदान की मानद है, जिसके हर फर्द की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की अहले लाहौर को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईद के बाबर का तवस्सुल से दुआ है, हमारा वतन आबाद व शाबाद रहे, हम वतन खुश रहें। आज भी इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। अफसर और सफाई फील्ड वर्कर्स काबिल तारीफ है। IG पंजाब अब्दुल करीम और CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने नमाज ईद पुलिस लाइन्स क्लब गुज्जर सिंह में अदा की। CCPO लाहौर ने नमाज ईद की अदायगी के बाद अफसरों और जवानों से ईद मिली। बिलाल सदीक कमियाना जवानों के साथ घुल मिल गए। अफसरों ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। वतन अजीज की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ईद उल फितर पर जनरल अस्पताल लाहौर आमद। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके बच्चों की अयादत, ईद के तहाइफ पेश किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था, हुकूमत पंजाब जनरल अस्पताल लाहौर की इस्तदकार में मुसलसल इजाफा कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। ख्वाजा इमरान नज़ीर नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। उनका कहना था, ये खुशी का दिन हमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। दुआ है पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली का मरकज़ बने। ईद उल फितर पर VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और MS गंगाराम प्रोफेसर इफ्तिखार का अस्पताल का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स में ईद तकसीम की और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की। कमिश्नर CPO और DC लाहौर का ओल्ड एज होम का दौरा। तीनों ने महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम बच्चों की इकामत गाह का भी दौरा किया। मरियम खान और बिलाल सदीक कमियाना ने ओल्ड एज होम में मुकीम ख़वातीन और अफराद को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की मिठाई और तहाइफ पेश किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमज़ान भट्ट की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वाबडा अस्पताल लाहौर और PDC कंट्रोल रूम का दौरा। वाबडा अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत, बच्चों में तहाइफ और मिठाइयाँ तकसीम की। CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद के अहले लाहौर को ईद उल फितर की मुबारकबाद। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद और दीगर अफसरों ने नमाज ईद ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में अदा की। CTO लाहौर नमाज ईद के बाद ट्रैफिक वार्डन से ईद मिलने फील्ड में पहुंच गए। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन से ईद मिले और मिठाई तकसीम की।
ایس پی ڈولفن اظہر جاوید نے عید الفطر کی نماز ڈولفن ہیڈ کوارٹرز والٹن میں ادا کی. اہلکاروں میں گھل مل گئے. ایس پی ڈولفن کے ایڈمن سٹاف کے ساتھ ملاقات, عید کی مبارکباد دی. ایڈمن سٹاف کے انچارجز اور جوانوں کے لیے مٹھائی اور ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا. عید الفطر پر شہر لاہور میں صفائی کے شاندار انتظامات. LWMC صفائی ورکرز اور افسر عید کے روز بھی فیلڈ میں متحرک. 1500 سے زائد عیدگاہوں اور جامع مساجد پر صفائی کے مثالی انتظامات. عیدگاہ جانے والے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ اور چونا لگا کر سجایا گیا. 268 سے زائد قبرستانوں کے گرد بھی خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات رہیں. عید کی تعطیلات میں واسا لاہور عوامی خدمت مصروف. وائس چیئرمین واسا شہباز احمد کا MD واسا غفران احمد کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس کا دورہ. اسسٹنٹ سپورٹ سینٹر واسا کنٹرول روم کا دورہ کیا اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا. واسا سٹاف کو عید کی مبارکباد دی اور ملازمین میں عیدی تقسیم کی. ان کا کہنا تھا عوامی شکایات کا ازالہ واسا لاہور کی اولین ترجیح ہے. عید پر سیکیورٹی کا آہنی حصار. لاہور پولیس ہر دم تیار. لاہور سمیت صوبے بھر میں ہائی الرٹ. IG پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس. اجتماعات اور تفریحی مقامات پر پولیس کا پہرا. لاہور میں 10,000 افسر اور اہلکار ڈیوٹی پر معمور. CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ. ہوٹلوں اور سرائے میں افراد کی کڑی چیکنگ. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا بڑا اقدام. عید الفطر پر جدید ڈرون ٹیکنالوجی کو سیکیورٹی کا لازمی حصہ بنا دیا. شرپسند عناصر, ون ویلرز اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اب ڈرون کی نظر سے نہیں بچ سکیں گے. ترجمان کے مطابق سمارٹ سرویلنس سسٹم 24 گھنٹے فعال. شہری بلا خوف و خطر اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں. شہر پر سرمئی بادلوں کا راج. موسم خوشگوار. عید ٹھنڈی ٹھار. رات گئے بارش سے نکھار. آج بھی بارش ہوگی لگاتار. کہیں رم جھم کہیں پڑے گی پھوار. آسمان سے برستی بوندوں نے موسم کا مزاج بدل دیا. زندگی کے رنگ کھل اٹھے. جاتی سردی کو بریک لگ گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بادل برسیں گے. PSL 11 کا میلہ سجنے کو تیار. ٹرافی لاہور پہنچ گئی. ٹرافی مختلف شہروں کا دورہ کرتی ہوئی پشاور سے لاہور پہنچی. انفینٹی ٹرافی کی 11 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں رونمائی کی گئی. اور پشاور کے قاری احمد اکاشا قرات کا سلطان بن گئے. پاکستان کے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلہ. لاہور کے قاری محمد عبداللہ یوسف دوسری اور کراچی کے قاری محمد عثمان تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے. نیو نیوز کا شرکت کرنے والے تمام قراء کو سلام.